ایک بہت ہی زیادہ اہم بات جو اس میں بتایا جائے گا، آئیے سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو ایک خوشگوار ماحول نصیب فرمائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی دینی لحاظ سے تربیت کریں۔ خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بہترین ڈگریز حاصل کرے، دنیا بھر کی نالج اسے ہو، لوگ فخریہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے بیٹے کے پاس یہ ڈگری ہے، بڑی اچھی پوسٹ پہ وہ جاب کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میں نے بچے کو دین سکھایا ہے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد اس کی ڈگریاں نہیں، اس کا دین میرے لیے کام آئے گا۔ کہ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، یہ ہمارا پھل بھی ہے، اور یوں سمجھیے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بھی ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی، آپ نے دیکھا قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اب واپس آئے تو اس قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا، مولا کچھ دنوں پہلے تو یہ عذاب میں تھا اور آج نور برس رہا ہے، آج یہ جنت کے مزے لے رہا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ اے عیسیٰ، بات یہ ہے تھا تو بڑا گناہگار اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، مگر جب یہ مرا تھا تو اپنی وائف کو، اپنی زوجہ کو پریگننٹ چھوڑ کے مرا تھا، یعنی اس کی ابھی ولادت ہونا باقی تھی۔ انتقال کے بعد ولادت ہوئی، کچھ عرصے بعد بچہ بڑا ہوا، مدرسے پہنچا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے عیسیٰ، جب اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مجھے پکارا، مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ جس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، اس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے پکار رہا ہے۔ اے عیسیٰ، اس کے بیٹے کے مجھے رحمان رحیم کے نام سے پکارنے کی برکت سے میں نے اس کے باپ کے عذاب کو دور کر دیا۔ اب مجھے بتائیے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد اگر اللہ کا نام لینے والی ہے، قرآن پڑھنے والی ہے، دین سیکھنے سکھانے والی ہے، تو انشاءاللہ قبر میں مجھے تحفے ملتے رہیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، اور جناب ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اچھی جگہوں پر انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بناتے ہوں گے کہ یار کہاں کاروبار کروں کہ لانگ ٹرم جو ہے اس کا بینیفٹ ملے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، بندے کا نامہ اعمال کلوز ہو جاتا ہے، بک آف ڈیڈ بیکم کلوز آفٹر دی ڈیمائز آف اینی پرسنالٹی۔ جب کوئی مرتا ہے تو اس کی نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، فرمایا سوائے تین چیزوں کے۔ اب ان تین چیزوں کو غور سے سنیے۔ نمبر ایک فرمایا علم، یعنی علم باقی رہتا ہے۔ آج ہم دیدار کر رہے ہیں، میرے بھی استاذ محترم ہیں اور ہزاروں علماء کے استاذ محترم ہیں، قبلہ شیخ الحدیث مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ علم چھوڑ کر دنیا سے جاتے ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ مگر آپ دیکھیں کہ صدیاں ہو گئی، امام بخاری کی کتاب بخاری شریف لوگ پڑھ رہے ہیں، علماء پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں ترمذی شریف لوگ پڑھ رہے ہیں، مسلم شریف پڑھ رہے ہیں، فقہ کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں سال تک یہ علم باقی رہتا ہے۔ تو پہلی وہ چیز جو انسان کو مرنے کے بعد قبر میں بھی ثواب ملتا رہتا ہے، بک آف ڈیڈ یعنی اعمال نامہ جاری رہتا ہے، وہ علم ہے۔ اب دوسرا کیا فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام نے؟ فرمایا نیک اولاد جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور تیسرا فرمایا صدقہ جاریہ، کوئی ایسی نیکی انسان کر جائے کہ مرنے کے بعد وہ نیکی جاری رہے اور اسے قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے۔ مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، صدیوں سے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنی قبر میں موجود ہیں۔ کئی ایسے ہوں گے کہ جاتے ہی ان کا نامہ اعمال بند ہو گیا ہوگا، کوئی نیکی کوئی ثواب انہیں نہیں پہنچ رہا ہوگا، اور کئی خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو روزانہ نیکیاں پہنچ رہی ہوگی۔ میں بات کر رہا تھا نیک اولاد کی، اللہ اکبر، اگر میں اور آپ اپنی نیک اولاد بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بہرحال خوش نصیب تو وہ ہیں کہ جن کی اولاد علماء ہو، جن کی اولاد حفاظ ہوں یا دین کے مبلغ ہوں، ان کے تو وارے نیارے ہیں۔ لیکن چلے اگر ایسا نہیں بھی کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو 5 وقت کا نمازی ضرور بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس بچے نے تو ایک بار رحمان رحیم کہہ کے پکارا تھا نا، یہ 5 نمازوں میں اللہ کو ہر رکعت میں رحمان رحیم کہہ کر پکار رہا ہوگا۔ اور سنیے، ماں باپ کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ آپ کہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد میں اس کو یاد آؤں گا بھی کہ نہیں یاد آؤں گا، چلے ٹھیک ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہ بھی کرے، مگر وہ جتنی نمازیں پڑھے گا، ہر قاعدہ آخرہ
الاخرہ میں رکوع کے التحیات کے عالم میں باوضو قبلہ رو بیٹھ کر اللہ سے کیا عرض کر رہا ہوگا؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ارے اس والد کی قسمت پر قربان کہ فجر کا وقت ہو، اس کے بچے نماز پڑھیں اور قبر میں اسے ثواب کا تحفہ ملے، پھر ظہر کا وقت آئے اس کی اولاد نماز پڑھے، اسے پھر قبر میں ثواب کا تحفہ ملے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایسی اولاد بنانے میں کامیاب ہو جائیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ اور ہاں، ان تمام چیزوں میں میں نے بڑا غور کیا، سب سے آسان کام جو ہمارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اولاد کو نیک بنانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور اس کو گناہ کی طرف نہیں جانے دینا چاہیے، مگر ایک کام ایسا ہے جو ہم آج بھی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے، اس کو ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ درخت لگائے جائے جا سکتے ہیں، یتیم خانے بنائے جا سکتے ہیں، کنویں کھدوائے جا سکتے ہیں۔ آپ ہر اس نیکی کے بارے میں غور کریں جو میں چلا جاؤں گا وہ نیکی باقی رہے گی۔ تو اللہ کرے کہ زندگی میں ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہوں۔ رب کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی دنیا میں بھی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام کر کے دنیا سے جائیں کہ قبر میں بھی ثواب کے تحفے ملتے رہیں۔ الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ اب اگر ان تین چیزوں پر غور کریں نا تو ان تینوں چیزوں میں دعوت اسلامی کیسا سپورٹنگ رول کردار ادا کرتی ہے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ آئیے دعوت اسلامی کے جامعات میں داخلہ لے لیں۔ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں آپ ان کو داخلہ دلوا دیں۔ آپ آن لائن عالم بننا چاہتے ہیں، ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی آن لائن درس نظامی کرواتا ہے۔ اب آپ کہیں میں عالم نہیں بن سکتا، چلیں آپ عالموں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ علم باقی رہے گا نا۔ پہلی بات نبی پاک نے یہ فرمائی تھی، آپ کتابوں کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں جو تینوں سیکٹر بیان ہوئے، ان تینوں معاملات میں دعوت اسلامی آپ کی مددگار بن سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اولاد نیک چھوڑ کر جانی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اداروں میں رابطہ کیجئے اور ان کو وہاں داخلہ دلائیے۔ اور تیسرے نمبر پر اگر آپ صدقہ جاریہ کا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، ہم مل کر انشاءاللہ بہت سارے صدقہ جاریہ کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ بھی اس میں ہمارے پارٹنر بن سکتے ہیں۔ اس وقت جو موسم بدل رہا ہے اس کی بڑی وجہ ہم نے درخت کاٹے ہیں اور بڑی بے دردی سے کاٹے ہیں۔ سوسائٹیاں تو بنائیں، سڑکیں تو بنائیں، مگر درخت نہ لگائے، اور آج ماحول ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں میری گاڑی درخت کے نیچے سایہ مل جائے، مگر ہم درخت لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الحمدللہ 1 اگست سے دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF پودے لگا رہا ہے۔ اب تک 32 لاکھ پودے ہم لگا چکے ہیں اور انشاءاللہ مزید لاکھوں پودے لگانے کا ارادہ وطن کے لیے۔ ایک پودا لگا دے اور اس پودے کو درخت بنا دے تو 24 کروڑ پودے درخت بن جائیں گے اور وطن کے ماحول پر اس کی یوں سمجھے کہ آب و ہوا پر شاندار اثر رونما ہوگا۔